بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ داماد رسول، اخی رسول، فاتح خیبر، بت شکن، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین اور دیگر کئی خصوصیات کے مالک ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان گرامی آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں قیام فرمایا، نماز با جماعت قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تمام مومنین صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواباً عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے پھر جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علی ہیں اور یہ ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ جس شخص کا میں مولا ہوں، ہر اس شخص کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، جو اس سے محبت رکھے، جو اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا کہ بہترین رستہ، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے خلفائے راشدین کا طریقہ، یعنی ان کی سنت کو لوگوں کے لیے بہترین رستہ قرار دیا۔ اور باقاعدہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ
لوگوں سے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں مہدیین کا لفظ خلفائے راشدین کے لیے استعمال فرمایا۔ تو مہدی اسے کہتے ہیں جو ہدایت والا بھی ہو اور ہدایت دینے والا بھی ہو، جو خود ہدایت یافتہ بھی ہو اور ہدایت دینے والا بھی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مقام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر رکھے، ہدایت پر ہی موت عطا فرمائے، ہدایت پر ہی قبر سے اٹھائے، ہدایت پر ہی حشر فرمائے، اور ہدایت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ہمیں پل صراط گزار کر جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں ایک اور حدیث پاک بھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل ہی ایسا دل ہے کہ جس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اکٹھی ہوگی، اور منافق کا جو دل ہے اس دل کے اندر ان تین شخصیات کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر شخصیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر موجزن کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔